الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اگست 2012 کی 26 تاریخ ہے۔ آج کے لیے میں نے ایک اور ٹاپک سوچا تھا، لیکن آج ہی صبح اخباروں میں ایک خبر آئی جو تمام اخباروں میں پہلی نیوز کے طور پر ہے کہ نیل آرمسٹرانگ کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی عمر 82 ایئرس تھی۔ ساری دنیا کے لیے ایک بڑی عجیب خبر تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ نیل آرمسٹرانگ وہ شخص ہے جس نے پہلی بار چاند کے اوپر قدم رکھا۔ وہ پہلے انسان بن گئے۔ جب وہ چاند پر پہنچے تھے تو اس منظر کو ساری دنیا میں 600 ملین آدمیوں نے دیکھا ٹی وی پر۔ کیسی عجیب بات ہے۔ یہ سارے دنیا میں لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیسے وہ جا رہے ہیں، کیسے اتر رہے ہیں، کیسے واک کر رہے ہیں۔ کیسا عجیب زمانہ ہے۔ زمین سے چاند کا فاصلہ 4 لاکھ میل ہے۔ پہلے آدمی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اسپیس میں 4 لاکھ میل کا سفر کر کے اسپیس میں ایک سیارے پر اترے، اور یہ بھی امپاسبل تھا کہ ساری دنیا کے لوگ اسے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے یہ۔ تو ایسا ہوا۔ یہ واقعہ ہوا تھا 20 جولائی 1969 کو۔ 20 جولائی 1969 کو مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں دلی میں تھا، تو رات کے وقت میں بائی چانس ایک ڈیلی نیوز پیپر کے آفس میں گیا۔ وہاں پر ملاقات ہوئی میری نیوز ایڈیٹر سے۔ تو بہت انتھوزیازم میں تھے وہ، اس وقت بہت ہی جوش میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو مجھے یاد ہے ان کے الفاظ کہ تھرلنگ نیوز آ رہی ہیں، تھرلنگ نیوز آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس چاند کو انسان اس سے پہلے دیوتا سمجھ کر پوچھتا تھا، اس پر انسان نے قدم رکھ دیا، تو بڑی انوکھی خبر تھی یہ۔ یعنی چاند پر قدم رکھنا ان کا یہ مان رکھتا تھا کہ آج سے چاند پرستی کا دور ختم۔ کیسی عجیب بات ہے یہ۔ ساری تاریخ میں انسان نے سورج چاند کو پوجا ہے، ساری تاریخ میں چاند کو دیوتا سمجھ کر لوگ اس کو پوجتے تھے۔ لیکن 20 جولائی 1969 کو جب انسان زمین سے گیا اوپر اور چاند پر اس نے قدم رکھ دیا، اور معلوم بھی کہا یہ تو ایک روشن بھی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک چٹان کا ٹکڑا ہے، تو اسی دن گویا کہ شرک کا دور ختم ہو گیا، نجوم پرستی کا دور ختم ہو گیا۔
اسٹار ورشپ کا دور ختم ہو گیا. تو اس وقت جب آرم اسٹرانگ اترے تھے چاند کے اوپر 4 لاکھ میل کا سفر کر کے, تو انہوں نے کہا تھا بہت تاریخی لفظ کہ دس از اے جائنٹ اسٹیپ فار مین کائنڈ. دس از اے جائنٹ اسٹیپ فار مین کائنڈ. آج جب یہ خبر آئی کہ وہ مر گئے تو اچانک مجھے ان کا یہ قول یاد آیا. میں سوچا کہ جائنٹ اسٹیپ تو آج آیا ان کے لیے, یہ 20 جولائی 1969 کو نہیں آیا تھا. آج وہ ایک دوسری دنیا میں پہنچ گئے جہاں فرشتے ہیں, جہاں خدا ہے, جہاں جنت ہے, جہاں دوزخ ہے. ایک اور ہی دنیا. اور دس از اے جائنٹ اسٹیپ فار مین کائنڈ اصل آج شروع ہوئی ان کے لیے. کیسی عجیب بات ہے. دیکھیے, موت ایک ایسی ریئلٹی ہے جو ہر آدمی کو فیس ہی کرنا پڑتا ہے. پوری ہسٹری میں کوئی آدمی, چاہے وہ کوئی کنگ ہو, کوئی بہت بڑا ویلدی آدمی ہو, کچھ بھی ہو, بہرحال وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے. بس 100 برس کے لگ بھگ جینا پڑتا ہے, اس کے بعد مر جاتا ہے. تو قرآن میں یہ آیت 2 جگہ آئی ہے, سورہ آل عمران میں اور سورہ الانبیاء میں. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر آدمی کو لازمی طور پر موت کا مزہ چکھنا ہے, یعنی موت کا تجربہ پیش آنا ہے. ذائقہ کے مطلب یہاں پر ایکسپیرئنس. ہر آدمی پر جو زندہ ہے اس پر لازماً یہ ایکسپیرئنس پیش آنا ہے کہ وہ مر جائے. مرنے کے بعد کیا ہے؟ سارے قرآن میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد اینڈ نہیں ہے, بلکہ ایک نئی بگننگ ہے. سچ پوچھے تو قرآن یا اللہ کا کلام اسی لیے اتارا گیا کہ انسان کو بتائے کہ تم کو ضرور مرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ موت تمہارا اینڈ نہیں ہے, تمہارے ایک نئے ایٹرنل دور کا آغاز ہے. یہ بتانے کے لیے. تو کیسی عجیب بات ہے یہ, کیسی عجیب بات ہے یہ. لیکن عجیب بات اس سب لوگ جانتے ہیں کہ مر رہا ہے, لیکن سیریسلی کوئی اس پر سوچتا نہیں. یہ بھی انوکھی بات ہے کہ پوری ہسٹری میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی مر رہا ہے, کوئی بھی سیریسلی اس پر نہیں سوچتا. بہت ہی کم لوگ ہیں جو سیریسلی سوچتے ہیں اس پر, بہت کم. اگر سوچیں تو زندگی بدل جائے ان کی. امریکہ کا ایک بہت ہی مشہور مشنری ہے, کرسچن مشنری. اس نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے
بہت ہی سبق اور عبرت ہے اس واقعے میں. مشہور مشنری ہے بلی گرہم. اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, شاید ویل چیئر پر ہیں وہ. پہلے وہ بہت ایکٹیو ہوتے تھے. تو بلی گرہم نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار وہ سفر میں تھے تو ان کے پاس ایک میسج پہنچا, ایک ٹاپ یعنی ورلڈ کے ایک ٹاپ آدمی کا. تو اس نے میسج دیا تھا کہ تم فوراً مجھ سے ملو. تو سفر کو کٹ کر کے وہ گئے. جب وہاں پہنچے تو انہیں ایک روم میں لے جایا گیا. وہاں وہ تھے اور وہ ٹاپ کا آدمی جو بوڑھا ہو چکا تھا. تو کسی تمہید کے بغیر اس آدمی نے کہا کہ یو سی آئی ایم این اولڈ مین. Life has lost all meaning. I am ready to take a fateful leap into the unknown. Young man, can you give me a ray of hope? یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. اب زندگی کی کوئی معنویت میرے لیے باقی نہیں رہی. میں ایک نامعلوم دنیا میں چھلانگ لگانے والا ہوں. تو کیا تم مجھے کوئی روشنی کی کرن دے سکتے ہو؟ تو اس آدمی کو کم از کم ڈیتھ کا شعور حاصل ہو چکا تھا, ڈیتھ کا. لیکن اس کے آگے کچھ اسے پتہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ سوال ہے جس پر ہر آدمی کو سب سے زیادہ سوچنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے, جو کریشن پلان آف گاڈ قرآن میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق انسان ایک ایٹرنل بینگ ہے. ہم پیدا ہونے کے بعد ہم کو ایٹرنٹی مل چکی ہے. موت تو ایک انٹرول ہے درمیان کا. تو ایک ہے پری ڈیتھ پیریڈ, ایک ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. پری ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ آئس برگ کا ایک چھوٹا سا ٹپ ہے, اور سارا جو ہے ہماری زندگی کا سارا پیریڈ جو ہے وہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہے. تو کیسی عجیب بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انکانشیس مائنڈ میں تو ہر ایک کی بات ہوتی ہے ضرور, کیسے نہ ہوگی, لیکن منہ سے بولنے والے تاریخ میں شاید کم ہوئے ہیں. جیسے ابھی مجھے ایک واقعہ معلوم ہوا. ایک صاحب ہیں جو انڈیا میں پیدا ہوئے, بہت اچھی انگلش تھی ان کی. تو وہ اب سیٹل ہو گئے ہیں لندن میں. وہ ایک رائٹر ہیں. ان کی عمر اب غالباً 65 ایئرس ہو چکی ہے. 65 ایئرس. لیکن صحت ان کی بہت خراب ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں اس طرح کے لوگ جو وہ الٹرا سیکولر تھے وہ, اور کافی ڈرنک کرتے تھے. ڈرنک کرتے کرتے ان کی ہیلتھ بالکل خراب ہو چکی ہے.
تو اب وہ دیکھ رہے ہیں اگرچہ 65 ایئرس کے ہیں تقریباً، لیکن اب بہت ان کو دکھائی دے رہی سامنے موت. یعنی مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، بہت زیادہ چھوٹے. بائی نیم میں ان کو جانتا ہوں، لیکن کبھی بھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. وہ انڈیا میں پیدا ہوئی ہے، لیکن اب وہ سیٹل ہو گئے ہیں لندن میں. تو ان کے ایک ریلیٹیو گئے تھے لندن، ان سے ان کی ملاقات ہوئی. تو ان کے ریلیٹیو نے ایک بات بتائی جو بہت ہی زیادہ اس میں عبرت ہے، بہت زیادہ. ان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، موت کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو میری صحت یہ حال ہو چکا ہے اور جلد ہی ظاہر ہے کہ مجھے مرنا ہے، جیسے سارے لوگ مر جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی مجھے ملتا جو یہ جانتا، جس کو یہ خبر ہوتی کہ موت کے اس پار کیا ہے، تو اس سے میں بھیک مانگتا اس بات کی کو مجھے بتائے. I would beg him to tell me what is after death. I would beg him to tell me what is after death. ان الفاظ میں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کتنا عجیب حسرت چھپی ہوئی ہے کہ اس میں بھیک مانگتا، بھیک کے طور پر کہتا مجھے بتا دو کہ موت کے بعد کیا ہے. تو سب سے زیادہ جو بات سوچنے کی ہے وہ یہی ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں، ابھی مجھ پہ ایک تجربہ گزرا تو اس سے میری سمجھ میں آیا کہ ہماری جو سب سے بڑی سولس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سامنا جس خدا سے ہونے والا ہے وہ رحمان الرحیم ہے. قرآن کا پہلا جو سینٹنس، پہلا جو جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد جو دوسری سورہ ہے، یعنی پہلی سورہ، اس جملے کے بعد جو پہلی سورہ، اس میں بھی ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس میں بہت زیادہ سولس ہے، بہت زیادہ تسکین ہے کہ جس خدا سے ہمارا سامنا ہونے والا ہے وہ رحمان الرحیم ہے. تو ابھی کیا ہوا، جب میں یہاں پہنچنے کے لیے سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا تو ظاہر ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہاتھ پاؤں میں اب جان نہیں، تو میں بہت دھیرے دھیرے چڑھ رہا تھا، ایک ایک اسٹیپ بہت دھیرے دھیرے، یہ کہنا چاہیے کہ رینگتے ہوئے. اسی بیچ میں ایک نوجوان آیا اور وہ دھڑ 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 چڑھ کے اوپر پہنچ گیا. تو میں سوچا کہ دیکھو ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی کہ میرا جیسا آدمی جو رینگ کر چڑھ رہا ہے اس سیڑھی پر، اور وہ آدمی جو دوڑتے ہوئے چڑھ رہا ہے، خدا دونوں کو یکساں طور پر آکسیجن سپلائی کر رہا ہے. میں بھی اگر آکسیجن نہ مل رہا ہو تو کیا ہوگا، مر جاؤں گا میں. وہ نوجوان بھی آکسیجن نہ مل رہا ہو تو مر جائے گا. تو دونوں کو یکساں طور پر خدا آکسیجن سپلائی کر رہا ہے. وہ فرق نہیں کرتا ضعیف میں اور قوی میں. ایک حدیث ہے کہ
المؤمن القوی خیر وأحب عند اللہ من المؤمن الضعیف ولکل خیر. یعنی اللہ کے نزدیک قوی بندہ زیادہ محبوب ہے ضعیف کے مقابلے میں. لیکن ہر ایک کے لیے خیر ہے. خیر کے معنی کیا ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ سوچنے والی حدیث ہے. ایک 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 انسان جو اسٹرانگ ہے، قوی ہے، تو اس سے امید ہے کہ وہ بڑے بڑے دینی کام کر پائے گا، بڑے بڑے دینی کام. تو اللہ کو اس لیے محبوب ہے وہ کہ وہ بڑے بڑے دینی کام کر ڈالتا ہے وہ. لیکن ساتھ ساتھ دوسرا پہلو دیکھیے کہ ضعیف مومن اللہ کو محبوب ہے، وہ بھی محبوب ہے. کیوں؟ وہ اس قابل ہے کہ اس کو ہیلپ پہنچائی جائے، اس کو مدد کی جائے، اس پر رحم کیا جائے. یعنی ضعیف آدمی بھی قابل رحم ہے، اور قابل رحم ہونے کی بنا پر وہ بھی اللہ کا محبوب ہے. تو موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کوئی خونخوار زندگی نہیں ہے. کسی خونخوار خدا سے نہیں ملنا ہے ہمیں، رحمان اور رحیم خدا سے ملنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کی کنڈیشن ہے، آپ خدا کو ڈسکور کریں، آپ خدا کو اکنالج کریں، آپ خدا پر یقین کریں، خدا والی لائف اسٹائل اختیار کریں، خدا کے عابد بن کر دنیا میں رہیں. یعنی اپنے آپ کو اس کا یعنی اپنے اندر اس کا استحقاق پیدا کریں کہ اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ پر کی ہیلپ کرے، اللہ کی بلیسنگ آپ کو حاصل ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو بتانے کی سب سے بڑی بات یہی ہے. موت کے بارے میں قرآن میں تو یہ الفاظ ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر آدمی پر لازماً موت کا ایکسپیرئنس پیش آنا ہے. حدیث میں یہ ہے اکثر ذکر حادم اللذات الموت، موت کو بہت زیادہ یاد کرو کیونکہ وہ لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے. لذتوں کو ڈھا دینے کا مطلب کیا ہے؟ لذتوں کو ڈھا دینے کا مطلب کیا ہے؟ اکثر ذکر حادم اللذات الموت، موت کو بہت زیادہ یاد کرو کیونکہ وہ لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے. ڈھا دینا کیا ہے؟ ڈھا دینے کے معنی ہے کہ تمہارے زندگی کا جو نشانہ ہے اس کو کریکٹ کرتی ہے موت، اس کی تصحیح کرتی ہے. زندگی کا جو نشانہ ہے، زندگی کا جو گول بناتا ہے انسان، اس کو کریکٹ کرتی ہے، اس کو صحیح ڈائریکشن دیتی ہے. یہ مطلب ہے اس کا. کیونکہ دیکھیے اگر آدمی موت کو بھولا ہوا ہے، وہ موت کو یاد نہیں کرتا ہے، یعنی پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کو وہ فراموشی کے خانے میں ڈالے ہوئے ہے، تو کیا ہوگا؟ ساری توجہ اس کی لگی رہے گی پری ڈیتھ پیریڈ پر، ساری توجہ، جس کو کہا جاتا ہے حب عاجلہ.
جو آدمی موت کو بھولا ہوا ہو اس کی ساری توجہ لگی رہے گی آج میں، آج میں، آج میں. حالانکہ آج ختم ہونے والا ہے، بہت جلد موت آئے گی اور سب کچھ ختم. کل مجھے ایک صاحب کا واقعہ معلوم ہوا. انہوں نے بہت محنت کر کے پیسہ کمایا، یعنی پیدا ہوئے تھے وہ غریب فیملی میں، پھر محنت کر کے انہوں نے کروڑوں نے بلکہ اربوں روپے کمایا، بڑے بڑے گھر بنائے، فارم ہاؤس بنائے، بزنس قائم کیا، یعنی ایک بہت زبردست قسم کا اسٹیبلشمنٹ بنایا انہوں نے. پھر کیا ہوا؟ پھر میں سنا کہ ان کو ہارٹ فیل ہو گیا، اچانک ہارٹ فیل ہو گیا. تو ہارٹ فیل ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ دیکھیے یہ سارا اسٹیبلشمنٹ چھوڑ گیا انہوں نے، کوئی ایک ذرہ بھی لے کر نہیں گئے وہ، یعنی اربوں کھربوں روپے کا جو بنایا تھا انہوں نے وہ سب چھوڑ چلے گئے وہ. تو جو موت کو یاد نہ کرے وہ کیا ہوگا اس کا معاملہ، کہ ایسی چیز کو اپنا گول بنائے گا جس کو ویکتی کو چھوڑ دینے والا ہے، چھوڑ دینے والا ہے. چاہے پولیٹیکل پاور ہو، چاہے بینک بیلنس ہو، یا فارم ہاؤس ہو، یا کوئی بہت بڑا بزنس ہو، بہت بڑا جاب ہو، بہت بڑی لیڈرشپ ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، اچانک ہی آدمی چھوڑ کر چلا جاتا ہے یہاں سے. تو یہ جو آیت حدیث ہے کہ موت کو بہت یاد کرو کیونکہ لذتوں کو اٹھا دینے والی ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارا جو نشانہ زندگی بناتے ہو اس کو کریکٹ کرتی ہے. یہ مطلب ہے اس کا. تو کتنا بڑا رول ہے موت کا، آپ غور کیجیے کتنا بڑا رول ہے. ہر آدمی کیسے، جس کو بھی دیکھیے ہر آدمی صبح سے شام تک دوڑتا ہے کس بات کے لیے، جس کو بھی دیکھیے، مسلم ہو، نان مسلم ہو، کوئی بھی ایجوکیٹڈ ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، کچھ بھی ہو، سب دوڑتا ہے کہاں؟ پیسہ کمانا، گھر بنانا، بزنس کھڑا کرنا، پوزیشن بنانا، اسٹیج حاصل کرنا، فیم حاصل کرنا. رات دن اسی میں لگا ہوا ہے آدمی، جس کو بھی دیکھیے. تو ہر آدمی کے لیے موت جو ریمائنڈر ہے کہ تم جس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو وہ تو چھوڑ کے چلے جانا ہے، تم کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. یعنی ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی ہے جو دلی میں پیدا ہوا، دلی میں اس کے پاس بہت ساز و سامان ہے، بہت کچھ ہے، پھر چلا گیا کسی دوسرے کنٹری میں اور اتفاق سے سب کچھ کا چوری ہو گیا، اس کا پاسپورٹ، اس کا کریڈٹ کارڈ، سب کچھ چوری ہو گیا. تو اچانک وہ پینی لیس اپنا آپ کو پا رہا ہے وہاں کے روڈ پر. تو ایک لمحے کے لیے کیا سوچے گا وہ، کیسا عجیب اس کا حال ہوگا. تو اسی کو آپ بلین ٹائم بڑھا لیجیے، اسی کو آپ بلین ٹائم بڑھا لیجیے. مجھ پر ایسے واقعات گزرے ہیں. مثال کے طور پر میں گیا تھا ماسکو، تو ایک دن وہاں ایسا گزرا کہ میں سب سے کٹ گیا، اپنے گائیڈ سے اور اپنے کوئی وہاں جاننے والا نہیں. میرے پاس وہاں
ہوٹل میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں میرے پاس. اچانک لگا کہ میں ایک دم اکیلا ہو گیا ہوں, یہاں کوئی میرا آگے ہے نہیں پیچھے, کسی کنٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ سب جو رشد زبان والے لوگ تھے. میرا گائیڈ جو جانتا تھا انگلش وہ چلا گیا تھا. تو غالباً 24 گھنٹے ایسے گزرے ہیں وہاں میرے کہ اب بھی میں سوچتا ہوں عجیب کیفیت میری ہوتی. تو بار بار میں سوچ کر کے اسی کو یاد کرتا ہوں کہ اس کو بلین ٹائم اگر بڑھا دوں تو وہ اس تجربے کو سمجھ سکتا ہوں میں جو موت کے بعد گزرے گا. یہ سب کا حال ہے. تو یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں کیا نقشہ بتایا گیا زندگی کا, کیوں پیدا کیا انسان کو, کیا مقصد ہے, اور کیا اس کا اینڈ ہے. تو قرآن کو آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی, ایک بہت ہی ہوپ فل نقشہ. ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. یعنی اللہ نے آخرت میں کیسی عجیب و غریب چیز انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا رکھی ہے, اس کو جانتا نہیں انسان. اگر جانے تو اسی کو اپنا سب کچھ اپنا گول بنا لے وہ. تو خدا نے پیدا کیا انسان کو دنیا میں بطور ٹیسٹ کے. یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے. ایک محدود مدت میں, ایک لمیٹڈ پیریڈ میں ہمیں ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا. ٹیسٹ کس بات کا؟ ہمیں دی گئی ہے فریڈم, ٹوٹل فریڈم. ٹیسٹ اس بات کا ہے کہ ہم اپنی فریڈم کو مس یوز کرتے ہیں کیا اس کا صحیح یوز کرتے ہیں, صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں. اسی کا امتحان ہے. جو مس یوز کرے گا اس کے لیے ہیل ہے, اور جو اس کا صحیح استعمال کرے گا اس کے لیے پیراڈائز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی ایک بہت پریشر کی بہت سپر پریشر کی ایک جگہ بنائی. سپر پریشر. اور اس کے لیے دنیا میں ہمیں گویا کہ پریپریٹری پیریڈ گویا کی ہے. یہاں ہمیں آپ لوگ تیار کرنا ہے. اب موت کے بعد وہ دنیا ہمیں مل جائے گی. قرآن میں ایک واقعہ بہت زیادہ تھرلنگ واقعہ ہے کہ مصر میں جو کنگ تھا جس کو فیرو کہا جاتا ہے, فرعون, اس کی بیوی تھی آسیہ. تو آسیہ جو ہے اسی زمانے میں موسیٰ پیدا ہوئے, انہوں نے دعوت دی. تو فرعون نے تو انکار کیا, اس کے درباریوں نے انکار کیا, لیکن جو اس کی بیوی تھی آسیہ وہ بہت ہی صحیح نیچر کی تھی, بہت ہی صحیح نیچر کی تھی پیدائشی طور پر. اور کہا جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی میں پیدا ہوئی تھی, یعنی مشرک قوم میں نہیں پیدا ہوئی تھی. اس وجہ سے اس کا مائنڈ سیٹ جو تھا قریب تھا حضرت موسیٰ کی دعوت کے, ایسا کہا جاتا ہے. تو بہرحال اس کی سمجھ میں حضرت موسیٰ کی دعوت آ گئی کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے, آخرت اصل ہے. تو حضرت موسیٰ پر ایمان لائی. فرعون کو جب پتہ چلا کہ یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائی ہے,
جس کا کہ فرعون دشمن تھا حضرت موسیٰ کا، کے خلاف تھا. تو فرعون نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا. آپ جانتے ہیں بادشاہت کے زمانے میں تو بس تلوار اٹھاؤ اور مار دو، نہ کوئی قانون، نہ کوئی کورٹ، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. اور واقعتاً اسے قتل کروا دیا. اس وقت جو اس کی زبان سے جو کلمہ نکلا تھا، اس خاتون کی زبان سے، وہ ایک دعا تھی. وہ دعا یہ تھی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دے. اس دعا میں بہت بڑی بات ہے. یعنی کیوں اس میں اس کا جواب ملتا ہے کہ کیسے آسیہ کو یہ حوصلہ آیا ان کے اندر کہ تم مجھے قدر کرتے ہو تو کر دو، میں تو موسیٰ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی. تم اگر قتل کرتے ہو تو کر دو، میں موسیٰ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی. کیوں؟ ان کو بیٹر چوائس مل رہا تھا. بیٹر چوائس یعنی اس وقت ان کو حاصل تھا فرعون کا محل، لیکن اگر وہ اللہ کے دین پر ان کا قدر کیا جا رہا ہے تو وہ گاڈ آلمائٹی کا گیسٹ ہاؤس مل رہا ہے انہیں، ان کا پڑوس مل رہا ہے. کیسی عجیب بات ہے. اٹرنل گیسٹ ہاؤس خدا کے پڑوس میں. تو کتنا ایک چھوٹی چیز، بہت ہی چھوٹی چیز کھو کر بہت ہی بڑی چیز مل رہی تھی. فرعون کا محل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یعنی خدا کے پڑوس میں جو گیسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے اس کے مقابلے میں تو فرعون کے محل کی کوئی قیمت ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو یہ چیز تھی جس نے ان کو حوصلہ پیدا کیا. اور یہی چیز اس زمانے میں جو قصہ ہوا تھا جادوگروں کا، آپ دیکھیے قرآن مجید میں جادوگروں کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ جادوگر بھی بات کو حضرت موسیٰ پہ مان لائے. انہیں اعلان کر دیا کہ ہم آمنا برب ہارون و موسیٰ. اب فرعون بہت غصہ ہو گیا، کہا میں تم سب کو قتل کر دوں گا. تو اس وقت جادوگروں نے جو کہا تھا فخذ ما انت قاض فانک تقضی هذه الحیات الدنیا، جو کرنا ہے کر ڈالو، تم اسی دنیا کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ تم ہم سے دنیا کو چھین سکتے ہو، لیکن اس سے بہت بڑی چیز آخرت وہ ہم کو مل جائے گی. یہ تھی وہ چیز جس سے جادوگروں میں حوصلہ پیدا ہوا کہ وہ فرعون کے حکم کا انکار کر دیں کہ فرعون کیا چیز چھینے گا. یہ چند دن کی دنیا کی زندگی اور اس کے بعد مل رہی ہے آخرت کی جنت، اٹرنل جنت، خدا کی بلیسنگ. تو موت جو ہے، موت کا اگر صحیح شعور ہو جائے تو آپ کو بہت بڑا حوصلہ دیتی ہے. موت آپ کو بتاتی ہے کہ زندگی کیا ہے. موت آپ کو بتاتی ہے کہ موت کے بعد ایٹرنیٹی کا دور آنے والا ہے. موت آپ کو بتاتی ہے کہ ایک بہت بڑا امکان آپ کے لیے موجود ہے، جنت. ابدی طور پر اس میں آپ داخل ہو سکتے ہیں. تو موت دیکھیے آپ کو کیا گول دے دیتی ہے.
وہ گول دیتی ہے اس بات کا کہ اپنے کو جنت کے لیے ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائیں، اپنے کو اس انداز پر ڈیولپ کریں کہ آپ جنت میں داخلے کا ٹکٹ پا سکیں، کیونکہ جنت میں داخلہ بھیڑ بکری کی طرح نہیں ہوگا. صرف وہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے جو ڈیزرو کرتے ہوں جنت جیسی اعلیٰ دنیا میں رہنے کے لیے، جنت ریفائن کالونی میں رہنے کے لیے، جو اس کو ڈیزرو کرتے ہوں. تو موت آپ کو ایک بہت ہی صحیح ٹارگیٹ دیتی ہے کہ اپنے کو تیار کرو اس کے لیے. جیسے آپ دنیا میں آپ دیکھیے، میرے بچپن میں کوئی انگریزی تعلیم کی طرف رجحان نہیں تھا مسلمانوں کا یا لوگوں کا. انگریزی تعلیم بہت کم لوگ پڑھتے تھے. آج جس کو دیکھیے وہ انگریزی تعلیم کی دھوم مچائے گی. یعنی سیکولر ہو، ریلیجس ہو، مولوی ہو، مسٹر ہو، سب اب اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم میں ڈال رہے ہیں. کیوں؟ ان کو نظر آ گیا کہ انگریزی تعلیم پڑھیں گے ان کا مستقبل اچھا ہوگا. تو سب لوگ دوڑ رہے ہیں انگریزی کی طرف. اس میں اب جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی دوڑ رہے ہیں، جو سیکولر لوگ وہ بھی دوڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ گیا. ایسا ہی اگر آدمی کو نظر آ جائے کہ موت کے بعد جو دنیا سامنے آنے والی ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے، یعنی ایٹرنل پیراڈائز، تو آپ غور کیجئے کہ کیا حال انسان کا ہو. کیونکہ پیراڈائز کیا ہے؟ دیکھیے، ہر آدمی کو ایک تجربہ ہوتا ہے اس دنیا میں، ہر آدمی کو. وہ کیا؟ ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہم کو ملتا نہیں. یہاں تک کہ بادشاہوں کو بھی نہیں ملتا، جو بڑے بڑے ویلدی لوگ ہیں ان کو بھی نہیں ملتا. کیونکہ انسان، وجہ کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ پرفیکشنسٹ ہے. ہر آدمی پرفیکشنسٹ ہے. یعنی مین از اے پرفیکشن سیکنگ اینیمل، ہر آدمی. اور دنیا جو بنائی ہے بنانے والے نے، اللہ تعالیٰ نے، دنیا کو خدا نے پرفیکٹ ورلڈ کے طور پر بنائی ہی نہیں. دنیا میں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے، ہر چیز لیس دین آئیڈیل ہے، ہر چیز امپرفیکٹ ہے، ہر چیز. تو اس کو معنی کیا ہوئے کہ پرفیکشن سیکنگ اینیمل کو امپرفیکٹ دنیا میں ڈال دیا گیا. یہ مطلب ہے اس آیت کا. لقد خلقنا الانسان، قرآن میں ہے کہ سورہ التین میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو ایز اے پرفیکشنسٹ. ہم نے پیدا کیا انسان کو ایز اے پرفیکشنسٹ اور ڈال دیا کہاں؟ امپرفیکٹ ورلڈ میں. لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تو لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین ڈھانچے پر، بہترین ساخت پر، پھر ڈال دیا اس کو بہت ہی نچلی جگہ میں. لیکن اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو پیدا کیا ہم نے ایز اے پرفیکشنسٹ، کہ پرفیکشن سے کم کسی چیز پہ راضی نہ ہو. تو ہماری جو ساخت ہے، ہماری جو بناوٹ ہے، ہمارا جو نیچر ہے، وہ پرفیکشن سے کم پر اس کو فلفلمنٹ نہیں ملتا. ہم میں سب سے جانتا ہے. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں.
ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو پرفیکشن سے کم پر جس کو فلفلمنٹ نہیں ملتا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں پلیزر، اس دنیا میں ناممکن ہے خوشی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ جو ڈسپیرٹی ہے وہ مسئلہ ہے. انسان اور اس دنیا کے بیچ میں جو ڈسپیرٹی ہے وہ اصل مسئلہ ہے کہ انسان ہے پرفیکشنسٹ، رہنا پڑتا ہے اس کو امپرفیکٹ ورلڈ میں. تو موت آدمی کو یاد دلاتی ہے کہ خدا نے جب تم کو بنایا ہے پرفیکشنسٹ تو ضرور ہے کہ اس نے کوئی پرفیکٹ ورلڈ بھی بنایا ہو. دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے پیدا کیا ہر چیز کو پیئر کی شکل میں، جوڑے کی شکل میں، تاکہ تم سوچو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اللہ نے پیدا کیا دنیا میں ہر چیز کو جوڑے جوڑے تاکہ تم سوچو. یعنی مجھ کو خدا نے پیدا کیا ایک پرفیکشنسٹ کے طور پر، تو اس کا جوڑا ہونا چاہیے، یعنی پرفیکٹ ورلڈ ہونی چاہیے. پرفیکشنسٹ کا جوڑا کیا ہے؟ پرفیکٹ ورلڈ ہے. امپرفیکٹ ورلڈ اس کا جوڑا نہیں ہے. اس آیت میں گویا ایک بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ تم اپنے کو پاتے ہو کہ تم ایک پرفیکشنسٹ ہو. تو جس طرح دنیا میں ہر چیز ہر جگہ اصول ہے کہ خدا نے ہر چیز جوڑا بنا رکھا ہے، تو اس کا جوڑا کہاں ہے؟ انسان کا جوڑا کہاں ہے؟ یعنی پرفیکشنسٹ کا جوڑا کیا ہے؟ پرفیکٹ ورلڈ. وہ کہاں ہے؟ وہ ہے موت کے بعد. اس سوال کو آدمی سنجیدگی سے لے، اس پہ اسٹڈی کرے، اس پہ سوچے، اس پہ تدبر کرے، تو اس کو ایک ڈسکوری ہو جائے گی، ڈسکوری. اور پھر اس کو ایک لائن آف ایکشن مل جائے گی کہ میں اپنی کوششوں کو کہاں صرف کروں، اپنی انرجی کو کہاں لگاؤں، اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کروں. ہر چیز کے بارے میں اس کو ایک لائن مل جائے گی. تو کیسی عجیب بات ہے یہ. کیسی عجیب بات ہے. میں اپنے بارے میں جب سوچتا ہوں تو مجھے ایک واقعے میں بہت تسکین ملتی ہے. ایک میری اپنا گھر کا واقعہ، اس سے مجھے بہت تسکین ملتی ہے. دیکھیے ہمارے چھوٹے بھائی جو تھے ایم خان، ان کی جو برتھ ہوئی تھی وہ پری میچور برتھ تھی. وہ یہ میرا ذاتی گھر کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. میرے چھوٹے بھائی کی برتھ ہوئی تھی، پری میچور برتھ ہوئی تھی. یعنی وہ چھوٹا سا سائز تھا ان کا، اور ان کو تیل کے اس پہ رکھنا پڑتا تھا، ٹب میں تیل بھرا ہوا اس کے اندر رکھنا پڑتا تھا. میری ماں ان کو لیے رہتی تھی. اس چھوٹے بچے کو ریک ریک میں لگی رہتی تھی، ریک ریک میں گود میں لیے کھلا رہے ہیں. تو دیکھتے تو کہتی کہ تو سوچتے کہ تو مر جانا ہے، اس کو اتنا دیکھ ریک کی کیا ضرورت. مگر میری ماں اس کو بالکل اس کے ستی ہو گئی، اس بچے کی ایک لمحے کوئی چھوٹی نہیں تھی. یہاں تک کہ بڑے ہوئے وہ مجھے واقعہ یاد آتا جاتا ہے.
کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے جتنا کہ ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ میں ایک ضعیف انسان ہوں, ایک ہیلپ لیس انسان ہوں, لیکن خدا کی وہ رحمت جو اس نے ڈالی ہے اپنے ماں, ہر ماں کے دل میں, وہ رحمت بلین ٹرین ٹائم زیادہ کرتا ہے. اس سوچ میں مجھے بہت تسکین ملتی ہے کہ خدا نے اگرچہ میں ایک عاجز انسان ہوں, ایک ضعیف انسان ہوں, ایک ہیلپ لیس انسان ہوں, ایک بے صلاحیت انسان ہوں, ہر اعتبار سے انکمپیٹنٹ انسان ہوں, لیکن خدا کی وہ رحمت جس کا ایک نمونہ ہم دیکھتے ہیں ماں کے اندر, اس رحمت سے بہت بڑی, اس نمونے میں بہت بڑی سولس ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے, میری ہیلپ فرمائے, اور اپنی رحمت سے, یعنی میں اپنے عمل سے تو جنت میں جانے قابل نہیں, اپنے ذاتی عمل سے تو میں جنت میں جانے قابل نہیں, لیکن اپنی رحمت سے وہ داخل کرتے جنت میں. جیسے وہ بچہ جو ہے جو پری میچور برتھ جس کی ہوئی تھی, تو اپنے وجود کے اعتبار سے کسی طرح کا استحقاق نہیں رکھتا تھا, لیکن ماں کے دل میں جذبہ تھا, اس کی وجہ سے وہ بھرپور توجہ کرتی تھی. تو یہ رحمت کا ایک عجیب معاملہ ہے کہ آدمی کے اندر چاہے استحقاق نہ ہو, لیکن اس کا ذوق, اس کی کمزوری, اس کا عجز اپنے آپ میں ایک سفارش بن جاتا, ریکمنڈیشن بن جاتا ہے, اور پھر اللہ اس کو اس سے بھی زیادہ توجہ دیتا ہے تاکہ کسی طاقتور کی طرف توجہ کرے گا. تو ہم کو چاہیے کہ موت کے لے کر کے یہ سب باتیں سوچیں, کبھی بھی مایوس نہ ہو, ہمیشہ امید کو لے کر سوچیں. مایوسی کو اللہ نے حرام کیا ہے, مایوسی کو اللہ نے حرام کیا. تو موت جو ہے, دیکھیے موت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی پیدا تھا, ایک آدمی چل پھر رہا تھا, مر گیا, مر کے چلا گیا قبر میں. نہیں, موت ایک ریمائنڈر ہے, موت آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے, موت آپ کو ایک لیسن دیتی ہے, موت آپ کو یعنی زندگی کی حقیقت بتاتی ہے. تو یہ حدیث میں جو آتا ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات الموت, یعنی موت کو بہت یاد کرو, کا مطلب کیا ہے؟ موت کے ذریعے بہت زیادہ اپنی زندگی کو سمجھو, موت کے واقعے کے ذریعے بہت زیادہ اپنی زندگی کو سمجھو, تاکہ تم صحیح پلاننگ کر سکو, صحیح ڈائریکشن مقرر کر سکو, زندگی کا صحیح مقصد جان سکو, اور اپنی زندگی کو یعنی ضائع کرنے سے بچا سکو, اپنی زندگی کو یعنی ناکامی سے بچا سکو. بہت بڑا ریمائنڈر ہے, بہت بڑا سبق ملتا ہے موت سے. جو لوگ زندگی میں بھولے ہوئے ہیں اور موت کی یاد نہیں کرتے, اور پھر اچانک موت کے بعد جب ان کو حقیقت سامنے آئے گی تو عجیب ان کو حسرت ہوگی, عجیب حسرت کہ کیسا عجیب ہم کو گولڈن چانس ملا تھا اس دنیا میں اپنے کو تیار کرنے کا, اور اسی سے ہم محروم رہ گئے. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جنہوں پڑھا نہیں, ان کے باپ نے بہت چاہ کے پڑھائیں, لیکن وہ کھیل کود میں لگے رہے, پڑھا نہیں. یہاں تک کہ پڑھنے کی عمر گزر گئی.
تو بعد کے زمانے میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو بہت افسوس کرتے تھے کہ کاش میں نے پڑھا ہوتا تو آج میں ایک اچھی سروس ہوتی میرے پاس, کوئی اچھا کام کر سکتا تھا میں. اب میں کچھ نہیں کر سکتا. تو جوانی کی عمر میں, بچپن کی عمر میں انہوں نے پڑھا نہیں, تو بعد کو پڑھنے کی زمانہ ختم ہو گیا, تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں رہا ان کے پاس. تو اسی واقعے کو آپ بلین ٹائم پڑھا لیجیے, ٹریلین ٹائم پڑھا لیجیے کہ جس نے دنیا میں اپنے کو تیار نہیں کیا, اب بغیر تیاری کے وہ داخل ہو گیا آخرت کی دنیا میں, تو کیسی عجیب حسرت ہوگی. وہ سوچے گا کہ کیسا انوکھا موقع ملا تھا مجھے دنیا میں اپنے کو تیار کرنے کا, کاش میں نے اپنے کو تیار کیا ہوتا تو آج میں ایٹرنل پیراڈائز میں اپنے آپ کو پاتا. اب مجھے صرف تھوڑا تڑپنے کے اور کچھ نہیں ہے. بائبل میں ہے کہ ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا, یہ حسرت, ابد تک حسرت جینا پڑے گا, ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا, یعنی ہمیشہ کے لیے آدمی حسرت میں جینا پڑے گا, حسرت میں. جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ آدمی یہ سوچے گا کہ mine was a missed opportunity, a case of missed opportunity. Mine was a case of missed opportunity. Mine was a case of missed opportunity. یہ کتنی بڑی حسرت ہوگی آدمی کو, کتنی بڑی حسرت ہوگی. دنیا کی حسرتوں سے بلین ٹریلین ٹائم زیادہ ہوگی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلیں اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. رمضان کے بعد ہم کس طرح زندگی گزاریں کہ رمضان میں جو اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہوئی وہ باقی رہے اور ہم پورے سال اسپریچولیٹی کے ساتھ جی سکیں, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, یہ کہا جاتا ہے کہ man is a thinking animal, آدمی سوچنے والا حیوان ہے. تو آپ کا ساری ایکٹیویٹیز مائنڈ سے کنٹرول ہوتی ہیں. تو ایسی چیز یہ ہے کہ سوچ کی سطح پر آدمی ان باتوں کو بار بار ریمائنڈ کرتا رہے, سوچ کی دنیا میں اس کا چرچا کرتا رہے, تو پھر سال بھر وہ چلے گا. ہوتا یہ ہے کہ لوگ عید کے دن پچھلے پورے دور کو بھول جاتے ہیں. تو سوچ کی سطح پر ہی آدمی کی ساری پلاننگ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو سوچ کی سطح پر زندہ رکھنا ان ویلیوز کو اور اس کا چرچا کرتا رہنا, اپنے ساتھیوں سے, اپنے ملنے والوں سے اس کا ذکر کرتے رہنا, اگر آدمی ایسا کرے تو وہ بالکل کافی ہے کہ آدمی سال بھر وحشی زندگی گزارے. بس اس کا کوئی مسٹیریس فارمولا نہیں ہے, اس کا کوئی پراسرار فارمولا نہیں ہے, یہی اس کا واحد طریقہ ہے. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے, مولانا اقبال عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, آفٹر ڈیتھ از وین دا ڈیتھ از ان نون
why is it that man does not use the spirit of inquiry to know about it? یہی تو سب سے بڑا کمی ہے کہ آدمی کے اندر اسپرٹ آف انکوائری جاگنا چاہیے. کچھ لوگوں کو اندر جاگتی ہے, جیسے کہ میں نے کچھ مثال دی آپ کو. بیشتر لوگ تو بھول رہتے ہیں. تو پہلے زمانے میں جب کہ لوگ کہتے تھے کہ آدمی مر گیا بس ختم ہو گیا, اب تو جو سائنس نے نئی باتیں بتائی ہیں اس میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ موت جسم پر ہوتی ہے, اصل انسان پر نہیں ہوتی. اصل انسان پر نہیں ہوتی. جو ہماری اصل پرسنالٹی ہے وہ یہ جسم نہیں ہے. اصل پرسنالٹی تو یعنی بیان, جسم کے بیان ہے. تو ایک سائنٹسٹ نے اس کو اس طریقے سے کہا کہ پرسنالٹی از اے چینج لیسنس ان چینج. پرسنالٹی از اے چینج لیسنس ان چینج. انسان کی جو شخصیت ہے وہ بدلتے ہوئی, یعنی بدلتے ہوئے کے اندر ایک نہ بدلنے والی چیز ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سیل ٹوٹتے رہتے ہیں. ہمارے جسم میں ہر وقت سیل بنتے ہیں, ہر وقت ٹوٹتے ہیں. تو سیل پر موت واقع ہوتی ہے. جسم کا جو سیل ہے اس پر موت واقع ہوتی ہے. اصل پرسنالٹی ویسی واقع رہتی ہے. جس کے معنی اس سے ثابت ہوا کہ موت شخصیت کا خاتمہ نہیں ہے, یہ ظاہری جسم کا خاتمہ ہے. تو اب تو بہت سوچنا چاہیے آدمی کو, جب میری شخصیت یہ باقی رہنے والی ہے تو تحقیق کرے, آدمی پڑھے, اسٹڈی کرے. اور جو آدمی بھی, حدیث عربی میں ایک مثل ہے کہ من جد وجد, جو کوشش کرتا ہے وہ ضرور پاتا ہے. تو اگر آدمی سنسیئرلی تحقیق کرے اس بات کی تو ضرور وہ پا لے گا کہ موت کے بعد کیا ہے. لیکن لوگ بھولے رہتے ہیں, وقتی جو ڈسٹریکشن ہوتے رہتے ہیں, وقتی اسے پھنسے رہتے ہیں اور سوچ نہیں پاتے. آپ لوگوں کا یعنی ہمارا مشن جو ہے اس کا یہی کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو یاد دلائے کہ بجائے اس لیے کہ آپ آج میں اتنا پھنسا کہ سوچ نہ سکیں کل کے لیے, تو کل کے لیے سوچیے کہ کل ہی جو ہے وہ ایٹرنلی باقی رہنے والا ہے آپ کے لیے. مولانا اگلا سوال مس فاطمہ سارا کا ہے, بینگلور سے. انہوں نے لکھا ہے, واٹ از دا بگیسٹ آبسٹیکل وی فیس وین ٹرائنگ ٹو ٹیک اے لیسن فرام ڈیتھ, اینڈ ہاؤ وی ڈو کلیئر آر مائنڈس آف دس آبسٹیکل. بات ہے کہ انسان جو ہے جو چیز دکھائی دے اس کو تو فوراً وہ لے لیتا ہے. جو چیز دکھائی نہ دے اس کو سوچ کر اس کو لینا پڑے تو اس میں وہ فیل ہو جاتا ہے. تو موت سے پہلے کی دنیا جو دکھائی دے رہی ہے, اس کا نفع, اس کا نقصان, اس کا آرام, اس کی تکلیف, اس کی خوشی, اس کا غم, یہ سب دکھائی دے رہا ہے. کیونکہ موت کے بعد کا جو خوشی و غم ہے, آرام و تکلیف ہے, وہ دکھائی نہیں دیتا. تو انسان کی کمزوری ہے کہ وہ دکھائی دینے والی چیزوں میں جیتا ہے. اسی لیے قرآن میں کہ یؤمنون بالغیب,
جو اپنے مائنڈ, جو قرآن میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. علم بالغیب مطلب یہ ہے کہ جو اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کریں, اتنا زیادہ انٹلیکچوئل اویکننگ جس کے اندر آ جائے, جس کا ذہن اتنا بیدار ہو جائے کہ جو دکھائی نہیں دیتا اس میں ہی سوچے وہ, تب جا کر ایسا ہوگا کہ وہ موت کی حقیقت کو سمجھیں گے, اور موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لحاظ سے اپنی زندگی کی پلاننگ کریں گے. مولانا اگلا سوال پینسلوینیا سے ہے, مسٹر خواجہ کلیم الدین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, وائی پیپل آر مور ورڈ اباؤٹ ہاؤ دے ول ڈائی ویدر بیڈ ریڈن اور ہیلدی انسٹیڈ آف ورینگ اباؤٹ واٹ ول ہیپن ٹو دیم آفٹر ڈیتھ. کائنڈلی کامنٹ. بات ہے کہ اس زندگی ہی کو سب کچھ سمجھے رہتے ہیں وہ, تو اسی کو ہیلدی بنائے رکھنا, اسی کی بیماریوں کا علاج کرتے رہنا, اسی میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اسپتال میں جا کر ٹھیک کرنا. تو چونکہ اسی زندگی کو ہم چھائے رہتا ہمارے دماغ پر, کیونکہ بیشتر لوگ آپ جانتے ہیں کہ سوچتے نہیں. میں جو سو کال ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں میں جب جاتا ہوں, لوگوں سے پوچھتا ہوں, تو سوائے پروفیشن کے کسی بات پر وہ کچھ شیئر کرنے کی کوشش نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا تجربہ ہوا ہے سو کال ڈیولپڈ کنٹریز کا, کہ خوب پیسہ کما رہے ہیں, خوب یعنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کسی اور اس پر گفتگو کی جائے تو کچھ اس میں شیئر نہیں کر پاتے. وہ پروفیشن کے بارے میں بتا پائیں گے اگر اسے پوچھا آپ تو یہ انسان کی جو کمزوری جو ہے کہ اٹکا رہتا ہے دیکھنے والی چیزوں کو, اور ادھر جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی وہ صرف وہاں پر توجہ نہیں دیتا. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارا مشن, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے اندر انٹلیکچوئل اویکننگ لائیں. یعنی ہم جو مشن چلا رہے ہیں اس کی پہلی شرط ہے کہ لوگوں کے اندر انٹلیکچوئل اویکننگ آ جائے, تبھی وہ سوچ پائیں گے, نہیں تو کچھ نہیں سوچ پائیں گے. تو فرسٹ اسٹیپ ہے ہمارے مشن کا لوگوں کے اندر انٹلیکچوئل اویکننگ لانا. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے, مولانا اقبال عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا آج میں جوان ہوں, موت کو دور دیکھ رہا ہوں, اس غفلت سے میں کیسے بچوں؟ اس کے بارے میں بتائیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت کوئی نہیں رکھا. بچہ ہی مرتا ہے, جوان ہی مرتا ہے, بوڑھا ہی مرتا ہے. جسے میں اکثر سوچتا رہتا ہوں میں کہ میرے 3 بچے مر چکے, میرے اپنے. ظاہر ہے کہ وہ بچے مجھ سے بہت چھوٹے تھے, تو بس سوچتا رہتا ہوں میرے 3 بچے مر چکے, میرے چھوٹے بھائی مر چکے, میری چھوٹی بہن مر چکی. تو آدمی, یہ واقعات آدمی کو اس لیے ہوتے کہ آدمی سوچے کہ تم سے چھوٹے جو مر گئے تم کیوں نہیں مرو گے. اللہ تعالیٰ نے موت کا اگر ایک فکس کر دیا ہوتا, فکس کہ 90 سال میں ہر آدمی کو مرنا ہے, تب تو سوچنا مشکل ہوتا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ہی مرتا ہے, نوجوان مرتا ہے, ہر عمر کے لوگ مرتے رہتے ہیں برابر. تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ واقعات آدمی کے ریمائنڈر سوچے کہ دیکھو مجھ سے چھوٹا یہ مر گیا تو میں کیوں نہیں مروں گا. تو لوگوں میں وہی میں جو عرض کیا کہ لوگوں میں سوچ جگانا ہے, انٹلیکچوئل اویکننگ لانا ہے, اسی کمی ہے, ساری کمی اسی چیز کی ہے.
مولانا اگلا سوال مالدیو سے ہے، مسٹر ہتیش دھمیجا صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے While a short stay in Saudi Arabia, I noticed that Arabs in the month of Ramadan, while they fast, sleep during the day and stay up night. However, Muslims in India follow a different pattern. They keep the fast and work during the day and sleep at night. Why do the Muslims of India and Saudi Arabia follow two different patterns? کیا مطلب ہے؟ مولانا وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ سعودی عربیہ میں کچھ ٹائم کے لیے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ رمضان کے دوران وہ دن بھر سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں، اور انڈیا میں اس کا بالکل ٹوٹلی الٹا ہے جو مسلمان کرتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ دونوں میں اتنا ڈفرینٹ پیٹرن ہے رمضان کے دوران؟ دیکھیے، یہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تو رواج سے ہے. یہاں بھی رواج غلط ہے، وہاں بھی رواج غلط ہے. عرب لوگوں کا بھی غلط رواج، دن رات بھر کھاتے رہتے ہیں، وہ بہت کھاتے ہیں رمضان میں. میں خود ایسا ہوا کہ رمضان میں رہا ہوں تو کھاتے رہتے. تو کیا کرتے ہیں کہ دن بھر سوتے ہیں. وہ بھی غلط، یہ بھی غلط. جو انڈیا میں ہے وہ بھی غلط. نارمل طریقے سے کھانا چاہیے، ہرگز اوور ایٹنگ نہیں کرنا چاہیے. نارمل طریقے سے سونا چاہیے، نارمل طریقے سے جاگنا چاہیے. اور بہت سے لوگ اس لیے سوتے ہیں کہ روزہ کٹ جائے گا، تو روزہ رکھا ہی نہیں انہوں نے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں، چلو بھائی روزہ کٹ جائے گا. تو روزہ کٹنے کے لیے تھوڑی ہے، روزہ ایکسپیرئنس کرنے کے لیے. یہ تصور غلط ہے کہ روزہ کٹ جائے گا. نہیں، روزہ ایکسپیرئنس کے لیے. آپ کو بھوک کا ایکسپیرئنس ہو، آپ کو ہنگر کا ایکسپیرئنس ہو، اس کے لیے روزہ ہے. تو اوور ایٹنگ کر کے، سو کر کے، یا کچھ خاص طرح چیزیں بنتی ہیں رمضان کے زمانے میں جو بھوک نہ آئے کو کھا کر کے، ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں. یہ سب میرے لیے غلط ہے، یہ سب رواج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں یہی ہے کہ نارمل طریقے سے رہیں آپ روزے میں بھی، نارمل طریقے سے کھائیں، نارمل طریقے سے روزے میں بھی، تاکہ پتہ چلے آپ کو کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے. تو یہ دونوں جگہ غلط رواج پڑ گئے ہیں. عرب میں بھی غلط اور انڈیا میں بھی غلط. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے آپ سے یہ بھی پوچھا ہے کہ وائی از عید celebrated at different places on different days? Please explain its relation to the moon. دیکھیے، یہ تو دو کیلنڈر ہیں، سولر کیلنڈر اور لونر کیلنڈر. تو عام طور پر سبھی مذہبوں میں غالباً یہی ہے کہ لونر کیلنڈر پر مذہبوں کی تاریخیں ہوتی ہیں، وہ اسلام میں بھی ہے. تو جب آپ لونر کیلنڈر پر رکھیں گے اور چاند کو دیکھنے پر اس کا وہ یہ ڈپینڈ کرے گی، تو یہ سب فرق ہوگا. اٹ از بٹ نیچرل. یہ کوئی تقدس کی بات نہیں ہے. یعنی سولر کیلنڈر پہ ہوتا تب بھی وہی بات تھی، اس پر تب بھی ہوتی. سولر کیلنڈر پہ ہو تب بھی ایک سوال کر سکتا تھا کوئی آدمی کہ بھائی لونر کیلنڈر پہ کیوں نہیں. تو یہ کوئی سوال نہیں ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی ریلیجس چیز ہے. عام طور پر مذہبوں میں یہی ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، کہ سولر کیلنڈر پر مذاہب میں تاریخیں نہیں ہوا کرتی، لونر کیلنڈر پہ ہوتی ہیں. وہ اسلام میں بھی ہے. تو اس میں کوئی پراسرار چیز نہیں، کوئی اس میں مسٹری نہیں ہے. جی مولانا، ان کا سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ عید جو ہے وہ الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ دن پہ کیوں منائی جاتی ہے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ جب یعنی وہ افق بدلتا ہے، افق بدلے گا تو دن بدلے گا. اس وقت یہاں ہم لوگ ہیں، یہاں دن ہے. اس وقت امریکہ میں رات ہے، تو دونوں جگہ چاند اکٹھے دکھائی دے گا. وہاں دیکھنے کے جو وقت کا یا مختلف ہوگا.
تو زمین جو گھوم رہی ہے، زمین جو اسٹیشنری نہیں ہے، اگر زمین اسٹیشنری ہوتی تو یہ فرق نہ ہوتا. زمین گھوم رہی اس لیے تو فرق رہے گا. یہ تو نظام ہے نیچر کا، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر کیف کا. انہوں نے لکھا ہے واٹ اف دا تھاٹ آف ڈیتھ ڈز ناٹ کم ٹو اس اسپونٹینیسلی، شوڈ وی فورس آور سیلوز ٹو ریفلیکٹ آن ڈیتھ؟ وڈ دیٹ ریفلیکشن بی authentic? Does reflection on death not make us disinterested in our daily activities? دیکھیے، موت ایک، جب یہ معلوم ہوگا کہ موت ایک ریئلٹی ہے تو ہمیں سوچنا ہی ہے اس کے اوپر. جب یہ معلوم ہوگا کہ جاڑا آنے والا ہے تو ہمیں باہر سردی کا استعمال کرنا ہی پڑے گا. تو جب موت کے بارے میں پتہ یہ بار بار تجربہ ہے کہ آدمی مرتا ہے مرتا ہے مرتا ہے، تو ہم اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہی پڑے گا اس کو لازماً. باقی یہ بات کہ موت کے سوچنے سے آدمی میں یعنی کیا ہے، ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی. مولانا کی ہاں ڈس انٹرسٹیڈ ہو جاتا ہے انسان اگر زیادہ سوچے موت کے بارے میں. دیکھیے، یہ بات صحیح نہیں ہے. موت کے بارے میں سوچ ارجنسی پیدا ہوتی ہے، زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. موت کا یاد کریں گے آپ تو سینس آف ارجنسی آئے گی کہ وقت بہت کم ہے، کر ڈال جو کرنا ہے. یہ عجیب غریب بات اکثر لوگ کہتے ہیں مجھ سے، حالانکہ الٹی بات ہے. موت جو ہے آپ کے اندر سینس آف ارجنسی لاتی ہے کہ بہت کم وقت ہے، کر ڈال جو کرنا ہے. تو میرا تجربہ تو یہی ہے کہ میں ہر وقت اس میں اس حساب جیتا ہوں کہ کل موقع نہ رہے آج ہی کر ڈالو. کل پتہ نہیں موقع ملے گا نہیں ملے گا، آج ہی کر ڈالو. تو بس 24 گھنٹے بس بزی رہتا ہوں. تو میرے اندر موت جو ہے، میں روزانہ موت کو یاد کرتا ہوں بہت زیادہ. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ موت آدمی کے اندر سینس آف ارجنسی لاتی ہے، جو اپنے آپ میں بہت ویلیبل چیز ہے، بہت ویلیبل چیز ہے. مولانا یہ سوال دلی سے ہے محبوب الہی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے ہاؤ اللہ ول ٹیک اے مین ہو واز بورن ان اے نان مسلم فیملی, followed his family's faith and led righteous life, but never received an elaborate message from Islam. لوگ بہت کرتے ہیں. تو اس کا جواب جو ہے، مجھے ایک عالم سے پوچھا گیا تھا یہی سوال، تو ان کا جواب مجھے ٹھیک لگتا ہے. ان کا ایک جملے میں کہا تھا انہوں نے کہ جیسی تبلیغ ویسا مواخذہ، جیسی تبلیغ ویسا مواخذہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اس کو بات پہنچی ہے اسی کے لحاظ سے وہ یعنی رسپانسبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے. یعنی اکاؤنٹیبلٹی اکارڈنگ اس کے اکارڈنگ ہوگی کہ کتنا پہنچا ان کو. یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو بات کتنی پہنچی ہے. تو بہت ہی نیچرل فارمولہ ہے، بہت سمپل فارمولہ، کہ جتنا آدمی کے تک بات پہنچی ہے، سچائی پہنچی ہے، اسی کے لحاظ سے وہ اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوگا. لیکن ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کتنا پہنچا کتنا نہیں پہنچا. ہم صرف یہ ایک پرنسپل بتا سکتے ہیں. پرنسپل ایز اے پرنسپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا کسی کو بات پہنچی ہے، سچائی جتنا اس کو پہنچی ہے، اس کے لحاظ سے وہ اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبل ہوگا. بس. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو عبد الباسط عمری صاحب نے دوحہ قطر سے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ
مولانا صاحب آپ نے جو یہ کہا کہ حادم اللذت کا مطلب موت ہمارے گول کو، ہمارے ہدف کو کریکٹ کرتی ہے، صحیح رخ دیتی ہے، تو آپ کے ان جملوں نے موت کے تذکرہ کو بہت اہم بنا دیا ہے. جزاکم اللہ خیر. مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے You said once that death is not in our DNA. In such a case, how do we remember death and draw lessons from it? دیکھیے ڈی این اے میں ہوتی ہے نہ ہوتی، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مر رہا ہے آدمی. تو ہمارے ڈی این اے میں لکھا ہوا نہ ہو کہ میں ایم اے کروں، تب بھی ہم ایم اے کریں گے. ڈی این اے میں لکھا نہ ہو کہ میں گھر بناؤں، تب بھی میں گھر بناؤں گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ جو ایجوکیشن لیتا ہے اس کی زندگی اچھی رہتی ہے، جو گھر بناتا ہے وہ ہر موسم میں اچھی طریقے سے گزار کر لیتا ہے اپنا. تو ڈی این اے میں ہونا یا نہ ہونا یہ ایک کوئی اس معاملے ریلیونٹ نہیں میرے خیال سے. یہ ریلیونٹ ہے کہ ہر دن ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو مرتے ہوئے، تو اس سے اپنے آپ یہ بات نکلتی ہے کہ مجھے مر رہا ہے. جب یہ نکل آئی تو مجھے سوچنا بھی ہے. لوگوں کے مرنے سے اپنے کے مرنے کو دیکھنا ہے، اپنے مرنے کو سوچ کر کے پھر مجھے اپنی زندگی کا صحیح گول بنانا ہے. یہ ہے میرے خیال سے اس کا جو فارمولا. مولانا اگلا سوال روڑکی سے ہے ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا ہاؤ contemplating about death is linked to development of positive thinking. Kindly guide. بہت زیادہ. پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ نام ہے ریئلسٹک تھنکنگ کا. پازیٹیو تھنکنگ از اونلی اندر نیم آف ریئلسٹک تھنکنگ. تو موت تو سب زیادہ ریئلسٹ بناتی ہے. تمام جتنے بھی ایکسپیرئنس ہوتے ہیں انسان کے اوپر، جو کچھ بھی انسان دیکھتا ہے سنتا ہے، ان میں سب سے زیادہ جو چیز آپ کو ریئلسٹ بناتی ہے وہ موت ہے. یہ میرا بھی تجربہ ہے، یہ عقل بھی سمجھ میں آتا ہے. تو جب موت آپ کو ریئلسٹ بنائے گی، حقیقت پسند، تو لازماً ایسا ہوگا آپ کو پازیٹیو تھنکنگ آئی. پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، وہ ایز اٹ از تھنکنگ ہے. ایز اٹ از تھنکنگ آ جائے تو وہی پازیٹیو تھنکنگ ہے. تو سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے سے بہت انٹر لنکڈ ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مولانا ذکوان ندوی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے حدیث میں آیا ہے کہ وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کی، اس کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ خاص طور پر اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. اس کے الفاظ ہے کہ اس میں ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ. اس میں دیکھیے یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے. ہماری زندگی کا جو لائف اسپین ہے اس میں شروع میں بچپن ہے، بعد کو بڑھاپا ہے، بیچ میں یوتھ ایج ہے. ہمارا سب سے بڑا asset وہ یوتھ ایج ہوتا ہے. بچپن میں کوئی بڑا کام آپ نہیں کر سکتے، بچپن تو امیچور ہوتے ہیں آپ، جوانی میں پوری میچورٹی میں ہوتے ہیں آپ، اب بڑھاپے میں ڈی جنریشن ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ جو بہترین عمر ہے آپ کی، جو بیسٹ پارٹ آف اور ایج ہے، آپ کی زندگی کے جو سال ہیں ان کا جو سب سے اچھے سال ہیں، اس میں اگر آپ نے اللہ کا کام کیا تو ظاہر ہے کہ اللہ کا بہت بڑا درجہ ملے گا آپ کو. یہی مطلب ہے اس کا. تو جو بیسٹ پارٹ ہماری لائف کا ہے اس کو ہمیں بتانا چاہیے
اللہ کے کام میں, اللہ کی مرضی پہ چلنے میں, تاکہ زیادہ سے زیادہ ریوارڈ وہاں ملے ہمیں. کیونکہ نہ تو بچپن میں آپ کوئی بڑا کام کر سکتے, نہ بڑھاپے میں کر سکتے. وہی تو ہے اصل کام کرنے کا زمانہ, بڑا کام کرنے کا زمانہ. اس حدیث کا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ نے تم کو دیا ہے زمانہ جوانی والا, اس میں زیادہ سے زیادہ اس کو استعمال کرو اللہ کے کام میں, تاکہ وہاں زیادہ سے زیادہ ریوارڈ پاؤ. مولانا اگلا سوال مولانا اسرار عمری صاحب کا ہے, تمل ناڈو سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا, the news item with respect to Neil Armstrong death said in one of the papers that he lived in the Cincinnati area with his wife Carol. We are heartbroken to share the news that Neil Armstrong has passed away. The family said in their statement, Neil was our loving husband, father, grandfather, brother and friend. Maulana Sahib, in place of saying that God is our loving, it has been mentioned Neil was our loving. یہی ہر آدمی کا کیس کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو چیز اللہ سے ملی ہوئی ہے اس کو وہ اللہ سے ایٹریبیوٹ نہیں کر پاتا. اب دیکھیے, ایک آدمی کا بچہ پیدا ہو تو ماں اور باپ اسی میں گم ہو جاتے ہیں. کون سوچتا ہے کہ خدا نے پیدا کیا ہے؟ میں ریڈیو پہ سنتا ہوں تو اکثر لوگوں کے اس میں آتے رہتے ہیں انٹرویو, تو سب کریڈٹ دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو, اپنے فیملی کو. ابھی جو پلیئر جو جیت کر آئے ہیں, میں نے سنا ان کا, سب نے کہا کہ ہمارے پیرنٹ ہماری فیملی, تو فیملی کو دیتے. یہ نہیں سوچتا کہ یہ ہاتھ اور یہ پاؤں کس نے پیدا کیا, یہ آنکھ کس نے پیدا کی, یہ دماغ کس نے پیدا کیا, یہ کوئی سوچتا ہی نہیں. تو یہ ایک سوچ چلی ہوئی ہے, اسے سب لوگ سوچ رہے ہیں. الگ سے سوچنا, یہ چلی ہوئی سوچ ہے ہزاروں سال سے کہ لوگ کریڈٹ دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو, اپنی فیملی کو. تو وہ چلے آ رہا ہے ایک سوچ. تو اس سے اپنے کو الگ کر کے سوچا ہے, جو میں کہا کرتا اس کو ڈیٹیچ تھنکنگ, اپنے کو ڈیٹیچ کر کے سوچنا. یہ لوگوں میں ہوتا نہیں. تو اس کے لیے بہت زیادہ یعنی بیدار ذہن درکار ہے. تو یہ رواجی سوچ ہے, جو وہ رپورٹنگ جو ہوئی ہے وہ رواجی سوچ ہے, وہ کریٹیو سوچ نہیں ہے. یاد رکھیے, مذہب جو ہے وہ کریٹیوز کے لیے ہے, وہ رواجی سوچ والوں کے لیے نہیں ہے. بیشتر انسان جو ہے وہ چلتے ہیں رواج پر, با الفانا علیہ آبانا, جو چلا آ رہا ہے بس وہی پکڑ لیا. تو کریٹیو تھنکنگ جس کے اندر ہوتی ہے نا, وہ سوچتا ہے الگ ہو کر کے, اپنی عقل سے جج کرتا ہے, اور پھر جو صحیح ہے اس کو لیتا ہے. تو ہم کو یہ بھی یعنی جاننا چاہیے کہ لوگوں کو کریٹیو پیدا کیا, کریٹیو تھنکنگ پیدا کیجیے. جب تک کریٹیو تھنکنگ نہیں آئے گی, لوگ دین کی اور مذہب کی ویلیو کو نہیں سمجھیں گے. مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے, ادریس صاحب نے پوچھا ہے. انہوں نے لکھا ہے, موت لذت کو ڈھا دینے والی ہے. I was aware of this hadith, but today's explanation gave deeper meaning to it and it worked as an eye-opener. Maulana Sahab, but my question is, when we attend these Sunday classes, we experience many such eye-opening events and it brings thrill and change in mindset. But after some days, the intensity of the thrill gets diluted. And slowly we tend to drift back to usual mindset. It seems permanent change in mindset is a very slow process. Why does this happen? And is it possible to stop this drifting backwards? Kindly comment. دیکھیے, بہت ہی آسان ہے, بہت آسان ہے.
ایک ماں باپ جن کا بچہ پیدا ہو وہ بار بار اس کو دیکھتے ہیں, بار بار اس سے پیار کرتے ہیں, بار بار اس کو یعنی چھوتے ہیں, کس کرتے ہیں. تو یہ بار بار جو کرتے ہیں اس سے وہ لو جو ہے باقی رہتی ہے. اگر ماں باپ ایسا نہ کریں تو بچہ الگ ہو جائے, ماں باپ الگ ہو جائے گا, پھر کوئی تعلق نہیں رہے گا. تو آپ جو سنتے ہیں سنڈے کلاس میں اس کو ریپیٹ کیجیے, پھر سنیے, کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ سن سکتے ہیں. ایک ہی بار سن کر کے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو. جس طرح آپ اپنے بچے کو بار بار دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, بار بار اس کو پیار کر کے خوش ہوتے ہیں, اس طرح سے اس محبت کو کنٹینیو رکھتے ہیں. اس طرح سے آپ اس کو بھی کیجیے, بار بار دیکھیے, بار بار سنیے, اس پر چرچا کیجیے. میری رائے یہی کہ جو لوگ بھی سنڈے کلاس میں آتے ہیں اگر صرف ایک بار آئے اور بار سن لیا تو اس سے ان کو بہت کم فائدہ ہوگا. جس کو زیادہ فائدہ لینا ہے تو ضروری ہے کہ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ سنیں, تبھی پورا فائدہ مل سکتا ہے اس کا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب کہا جاتا ہے کہ مذہب انسان کے لیے بنایا گیا ہے, انسان مذہب کے لیے نہیں. پلیز اس کامنٹ کے بارے میں بتائیں. یہ کمنٹ تو ایک لفظی تک بندی ہے. ایسے جو انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں وہ ایسی کمنٹ کیا کرتے ہیں, یہ اس کی کوئی معنی نہیں. مطلب میں جانتا ہوں اس قول کو, آج تک مجھے سمجھ نہیں کہ کیا مطلب اس قول کا. جس نے بنایا ہوگا وہ ملتا تو مجھ سے پوچھتا کہ کیا مطلب اس کو. کوئی اس کا مطلب نہیں, صرف تک بندی ہے اس کو, اور کچھ نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, محمد توصیف قاسمی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مسلم رہنما ملت کی پستی کی شکایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ترقی کے میدان میں بہت پیچھے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ترقی کا مطلب کیا ہے. وہ انہیں سے پوچھے جو ایسا کہتے ہیں. یہ تو میں تو کہتا نہیں ایسا. میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان جو ہے سوچ میں پیچھے ہیں. میرا جو کہنا ہے وہ ہے کہ مسلمان سوچ میں پیچھے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کا کیس انٹلیکچوئل بیکورڈنس کا کیس ہے. ترقی کے پیچھے میری بولی نہیں ہے. مسلمانوں کا کیس انٹلیکچوئل بیکورڈنس کا کیس ہے, یعنی فکری تنزل. تو باقی جو لوگ کہتے ہیں انہیں سے پوچھو, وہ بتائیں گے کم. Okay, we will end the session now. Thank you.